میں نے سورہ انفال سے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے، مجھے ماننے والے، حقیقی مومن۔ یہی فرق ہے، کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب دائرہ اسلام میں داخل ہو کے جس خدا کو اس نے مانا ہے، جب اس خدا کی مانتا ہے تو وہ مومن بنتا ہے، تب وہ کیا بنتا ہے؟ مومن، ورنہ مسلمان رہتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے وہ جو حد ہے، وہ جو کفر کی حد ہے، اس سے باہر نکلتا ہے، حد اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس دائرے میں آ کے جب تک وہ خدا کی نہیں مانتا اس وقت تک مسلمان رہتا ہے، مومن نہیں بنتا۔ اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون، یعنی حقیقی مومن، حقیقتاً مجھے ماننے والے۔ اللہ کہتا ہے پتہ ہے ان کی صفات کیا، پتہ ہے وہ کیسے دکھتے ہیں، پتہ ہے ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، پتہ ہے ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ وہ لوگ بستے تم میں ہی ہیں، لیکن پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ مومن ہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں۔ مالک کیا نشانی ہے؟ پہلی نشانی اللہ بتا رہا ہے اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ کا نام لیا جائے، جب بھی محبوب کا نام لیا جائے، اس کے مالک کا نام لیا جائے، واجلت قلوبہم، دل لرز جاتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ورنہ ایک دن میں 10 12 12 سپارے پڑھنے والے بھی گزرتے ہیں، ایک دن میں ایک ایک قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، پر کہا ان بندوں میں وہ بندہ خاص طور پہ کہ صرف میرا نام ہی آتا ہے، کہیں کوئی میرا نام لے رہا ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں میرا نام سن کے، خشیت سے، میرے خوف سے، ان کی آنکھیں جھلک پڑتی، آنسو جھلک پڑتے ہیں۔ فرمایا یہ پہلی نشانی ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد حقیقتاً اپنی ذات کو بدلا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کے اس دائرے میں داخل ہو کے مجھے بھولے نہیں ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، فرمایا جب بھی میرا نام آئے گا تو ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوگی اور آنکھوں سے آنسو جھلک پڑیں گے۔ ارے محبوب کا نام آئے، محبوب کا نام آئے، بندے کے جسم میں ہلچل ہی کوئی نہ ہو، لرزہ ہی نہ طاری ہو۔ ہم بھی اذان سنتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام بھی سنتے تھے، اذان سنتے رنگ زرد ہو جاتا، پوچھا جاتا حضور اذان ہوئی اور آپ کا رنگ زرد ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے بلاوا کس طرف ہے، کس کی بارگاہ میں جانا؟ وجلت قلوبہم، دل دہل جاتے ہیں اللہ کا نام سن کے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور جو اللہ کے نام لے کر، جو اللہ کا نام لے کر، جو اسلام کا نام لے کر، جو قسمیں اللہ کی کھا کے جھوٹ بولے، جو اللہ کا نام لے کر وعدہ کرے، جو اللہ کا نام بار بار لے لے کے لوگوں کو مطمئن کرے، اور دل میں کوئی اور بات ہو، بتائیں وہ پھر کیسا مسلمان ہے؟ اس نے خدا کو کیا جانا، کیا مانا اس نے؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ ایک تو یہ کہ محبوب کا نام آئے تو آنکھیں جھلک پڑے، بڑے اجر کی بات ہے، اور دوسری طرف جو نام اسلام کا لیں اور نام لے کے فائدے وہ لیں جس کا اسلام منع کرتا ہے۔ دکانوں پہ نام، اب دیکھیں نا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہماری دکانوں پہ یہ چیزیں لکھی ہوں کہ بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہماری دکانوں پہ کلمہ لکھا ہو، ہماری دکانوں پہ درود و سلام لکھا ہو، تو کم از کم اندر جو کام کر رہے ہیں اتنا تو حیا ہونا چاہیے کہ باہر اللہ کا نام لکھ کے میں یہ کر رہا ہوں۔
پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ دائرے میں آ تو گئے لیکن کھڑے کس جگہ پہ ہیں. میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. میں نے جو ایک مثال بھی اسپیسیفکلی دی وہ بھی صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ ان کی نیت پہ بھی میں شک نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے اختیار نہیں ہے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا. یہ اللہ جانتا ہے، یہ مالک جانتا ہے. لیکن کم از کم ان چیزوں پہ تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم دکان پہ لکھیں من غش فلیس منا، حضور کا فرمان. چلے جائیں بہت ساری دکانوں پہ میں نے خود دیکھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور کی حدیث لکھ کے وہاں پہ میں اپنے ہاتھوں سے ملاوٹ کروں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کس کو مانتا ہوں؟ میں کس پہ عقیدہ رکھتا ہوں؟ یا پھر خدا کو مانتا ہوں تو پھر خدا کو ہر جگہ موجود نہیں مانتا. اگر موجود مانتا ہوتا تو یہ لکھ کے یہ حرکت کرتا. عدالتوں میں لکھا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، آیت لکھی ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. وہاں نیچے بیٹھنے والا وہ مال لے لیتا ہے، انصاف نہیں کرتا. اس دنیا جس کا اسلام منع کرتا ہے وہ اسلام کا نام لے کے قرآن کی آیت لکھی ہے، اس آیت کا حیا بھی نہیں کرتا. کہاں کھڑا ہے؟ توجہ دلانے والی بات ہے یہ. ہم نے جواب دینا ہے کسی کو، ہمارا مالک ہے کوئی، ہم نے کسی کے حضور جانا ہے، ہم نے جواب دینا ہے. تو فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ، میرے تو بندے وہ ہیں میرا نام ہے تو ڈر جاتے ہیں. حال ان کا یہ ہوتا ہے، ان کے حال ہی بدل جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اللہ کو یاد کیا، میں یاد کا معنی یہ کیا کرتا ہوں اللہ، یہ نام جپنا ہے، یہ یاد نہیں ہے، یہ نام لینا ہے، یاد نہیں ہے. میں 100 مرتبہ میں کہتا ہوں اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ کا نام لینا ہے، نام جپنا ہے، بڑی برکتیں ہیں اس کی. لیکن یہ یاد نہیں ہے. یاد کیا ہے کہ کبھی بھولے ہی نہ. یاد کیا ہے کہ کبھی وہ بھولے ہی نہ، یہ یاد ہے. میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو جھلک پڑے، فرمایا جھلک کے نہ ایک آنسو اس کا زمین پہ گر گیا. کس کی یاد میں؟ جی ہاں، مالک کی یاد آ گیا نا، چاہے مصیبت میں ہی آیا، کوئی حدیث میں قید نہیں ہے، چاہے آزمائش کے وقت یاد آ گیا نا. وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا بڑا کمزور ہے انسان. پھر جب مالک کو یاد کرتا، پھر جب آنسو کا ایک آنسو بھی نکل کے نا، میرے آقا نے فرمایا زمین پہ گر گیا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اس ایک قطرے کی خاطر اس پہ اپنی جہنم ہی حرام کر دیتا ہوں. شرط کیا ہے؟ میری یاد میں ہو، میری یاد میں ہے کہ میں اسے بھولوں نہ. اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے 2 آنکھوں پہ آگ حرام کر دی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جب رات ڈھل جائے تو مالک کو یاد کر کے روئے اور آنسو جھلک پڑے. رات ڈھل جائے اور ادھر آنکھوں سے اس کی یاد میں آنسو نکل پڑے. اور دوسرا جہاد کے وقت رات کو پہرا دینے والی آنکھ، فرمایا یہ 2 آنکھیں ایسی ہیں اللہ ان پہ اپنی آگ حرام کر دیتا ہے. اور پھر یہ خشیت، یہ اللہ کو یاد کرنا. ایک شخص نا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے جہنم سے. میرے آقا نے فرمایا جہنم سے بچنا چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رونے والی آنکھ جو ہوتی ہے نا اللہ اسے جہنم میں نہیں جلائے گا، بس اس کی یاد میں رونے والا بن جا، وہ تمہیں جہنم سے آزادی دے دے گا، وہ مالک تمہیں جہنم سے آزادی دے دے گا. اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دن صحابہ کرام کو خطاب کر رہے تھے. قربان جائیں اللہ کے رحمت پہ، اس کا فضل کرم کہ کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ ہوا میرے آقا صحابہ کو خطاب فرما رہے ہیں.
ایک نا کالے رنگ کا حبشی حضور کے سامنے بیٹھا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور آقا نے وہ پڑھ کے سنائی صحابہ کو، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. یہ آیت نازل ہوئی، آقا نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی. جو ہی میرے آقا نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی نا، وہ سامنے کالے رنگ کا حبشی بیٹھا تھا، آیت سنی نا تو چھم چھم رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکی لگ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا صحابہ دیکھو اللہ کے خوف میں رو رہا ہے، اللہ کے خوف میں رو رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کے آنسوں کی پتہ قیمت کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ کیا قیمت ہے؟ فرمایا ہزاروں میرے امتی پہاڑوں جتنے گناہ لے کے بھی اللہ کے حضور پیش ہوں، فرمایا اللہ اس کے ایک آنسوں کے بدلے سب کو بخش دے گا. اتنی قیمت ہے اس کے ایک ایک آنسوں کی، کیونکہ آنسو کس چیز میں بہہ رہے ہیں؟ اللہ کی یاد میں بہہ رہے ہیں. اور اتنی بات کی اور وہ زاروں کی طرح روئے جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے، اس کا رونا دیکھ کے آسمان سے فرشتے اتر آئے، اور اس کا رونا دیکھ کے فرشتے رونے لگے. حدیث میں آتا ہے اس کا رونا دیکھ کے فرشتے رونے لگے، اور سارے فرشتے رو رو کے دعا کرنے لگے، مالک اس کے آنسوؤں کا صدقہ، کہ جنہیں اللہ کے حضور رونا نصیب نہیں ہے نا، اس کے آنسوؤں کا صدقہ انہیں بھی بخش دینا. جو تیرے حضور نہیں نہ روتے، کرم دیکھیے گا، بہانے ہیں نا. وہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو جلانا، یہ بندہ نہیں بچنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا آگ میں پھینکنا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کو جہنم کے فلاں حصے میں پھینکا جائے، آگ اس بندے کو جلا کے راکھ کر دے، پھر زندہ ہو، پھر اس کو پھینکا جائے. وہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا. یہ بندہ باز نہیں آتا، یہ بندہ نہیں بچنا چاہتا. دیکھیے نا فرشتوں کو بھیجا، فرشتے روئے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ جو نہیں روتے مالک انہیں بھی بخش دے. مالک یہ چاہتا تھا جنہیں رونا نہیں نصیب، میں تو انہیں بھی بخشنا چاہتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنت میں آ جائیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں جلانے کی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بخشے جاؤ. اور پھر سنیے گا، ابھی وہ رو رہا ہے، اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام آ گئے. وہ اللہ کے حضور رونے کا مقام و مرتبہ دیکھیے گا. پہلے فرشتے آئے، وہ بھی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. عمل کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں رویا. کس کی یاد میں رویا؟ اللہ کی یاد میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام آ گئے. سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ اللہ کے خوف میں رویا ہے. اللہ رب العزت نے کہا جبریل جا میرے حبیب کو نا اس بندے کے آنسوؤں کا صدقہ ایک پیغام دے دے. اب پیغام سنیے گا. بندہ آش کر اٹھتا ہے، پیغام کیا ہے؟ جبریل جانا میرے حبیب کو بتا دے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے. اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی بلندیوں کی قسم ہے. لفظ ہیں حدیث کے، مجھے اپنی بلندیوں کی قسم ہے کہ امت کو بتا دیجئے گا یہ پیغام، قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیجئے گا. پیغام کیا ہے؟ فرمایا اس دنیا میں جو میری خشیت میں جتنا روئے گا نا، میں جنت میں اتنا ہی ہنساؤں گا اسے. اجر دیکھیے گا، جو یہاں جتنا روئے گا میں جنت میں اتنا ہی ہنساؤں گا. کون؟ اللہ. کون؟ اللہ. اس کے سکون کا اہتمام کرے گا. کہا جو اتنا میرے خوف سے یہاں روئے گا میں اتنا سکون اور اتنا اسے ہنساؤں گا. اور فرمایا جو جتنا میری محبت کے غم میں روئے گا نا، میں جنت میں اتنا ہی اسے سکون عطا کروں گا. جو میری خاطر حرام چھوڑے گا نا، تو میں جنت میں اسے کہوں گا آ میری خاطر، تیرے سامنے مال پڑا بھی تھا میری رضا کی خاطر، تو نے چھوڑا تھا، آ اب میرے دسترخوان پہ بیٹھ، میں خدا کھلاتا ہوں اور تو کھا، میں خدا پلاتا ہوں تو پی. اب ذرا غور کیجئے گا کون بندہ ہے جو اس کے دسترخوان سے کھانا چاہتا ہے؟
کون ہے جو اس کے دسترخوان سے پینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کہے کھا میری خاطر چھوڑا تھا تو نے، پی میری خاطر چھوڑا تھا، ہنس میری خاطر تو رویا تھا، اب غم نہیں ہے سکون میں رہ میری خاطر بڑے غم جھیل کے آ گیا تو؟ کون کہے گا؟ اللہ۔ خالی دیدار ہی کروا دے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں، اور وہ یہ کہے کہ کھا، اور وہ یہ کہے کہ میرے دسترخوان سے پی، اور وہ یہ کہے کہ یہاں خوش رہے، ہنس، ہر طرح کا غم یہاں سے ختم کر دیتا ہوں، لیکن پیچھے کیا ہے؟ غم اللہ کے خوف میں روئے، اللہ کی خشیت میں روئے۔ آپ یہ قحط کریں، میں بھی یہ قحط کرتا ہوں۔ جو پہلے اس عمل پہ ہیں وہ تجدید عہد کر لیں، رات کا ایک وقت لے لیں، چاہے 7 دن میں ایک لے لیں، ایک دن لے لیں نا جی، میں نہیں کہتا روز اٹھیں، 7 دن میں ایک دن لے لیں، جمعے کا لے لیں، جمعرات کا، جو مزاج کو زیادہ دن بھاتا ہے، ہر بندے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر اس مالک کے لیے روئے۔ اللہ کی قسم وہ تو یہ نہیں کہتا 2 مہینے رو تو قربت دیتا ہوں، 3 مہینے روئے گا تو قربتیں دیتا ہوں، سال روئے گا، وہ کہتا ہے ایک قطرہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی نہیں تو رونے جیسا میرے در پہ آ کے منہ ہی بنا لے، میں تب بھی قریب کر لیتا ہوں، میں تو تب بھی قریب کر لیتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، عہد کریں اس کی خاطر رات کے پچھلے پہر میں 7 دن میں ایک وقت ضرور ہو، تب وہ ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی تو معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ ابھی تک تو اس تک نہیں پہنچے جس نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، ابھی تک تو اسے نہیں جان پائے جس نے اس لیے پیدا کیا تھا مجھے جانو، جس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، ایک ہاتھ سے مراد جلال ہے، ایک ہاتھ سے مراد جمال ہے، کہا میں نے اپنے جلال و جمال دونوں دے کے تمہیں بھیجا ہے، اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، باطن میں اپنی روح دی ہے، اب بھی تو میرا نہ بنے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے نا، اللہ رب العزت نے 1,40,000 کلمات پہ سرگوشیاں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 1,40,000 کلمات پہ اللہ نے کس سے سرگوشیاں کی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اچھا، جب سرگوشیاں کی، یہ بات کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، سامنے بیٹھے ہیں صحابہ۔ اچھا، صحابہ اکرام تھوڑے سے قریب ہوئے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساری نہیں پوچھتے، ایک بتا دیں، ساری نہیں پوچھتے، ایک بتا دیں ان سرگوشیوں میں سے۔ قربان جائیں، بات کوہ طور پہ ہوئی تھی، بڑی غور طلب بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ بات کہاں پہ ہوئی تھی؟ کوہ طور پہ۔ میرے آقا نے لفظ بھی بتائے کتنے تھے، اور میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہے کیا تھا، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، اور ہر غلام کا چہرہ وہ بھی حضور جانتے ہیں، ہر درود و سلام پڑھنے والے کو بھی حضور جانتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھا پڑھ رہا ہو، جہاں مرضی ہو، حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا بتا رہے ہیں صحابہ کو، اور بات ہے کوہ طور کی، موسیٰ کے دور کی علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا 40,000، 1,40,000 کلمات پہ اللہ نے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، کسی کو نہیں پتا پر حضور کو پتا۔ راز و نیاز وہی ہوتا ہے نا کہ کسی اور کو پتا نہ ہو، پر محبوبوں سے راز نہیں چھپائے جاتے، محبوبوں سے راز اور سرگوشیاں نہیں چھپائی جاتی۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سرگوشی بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سرگوشی یہ کی، موسیٰ میری خشیت میں تڑپ تڑپ کے جو رونے والے ہیں نا، پتہ ہے اجر کیا دوں گا؟ جو میری یاد میں روتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، انہیں کیا دوں گا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کیا دے گا؟ اللہ رب العزت نے کیا
میدان معاشر میں اپنی سنگت عطا کروں گا. کیا جی؟ اللہ کی سنگت، اللہ کی سنگت، اللہ کا قرب. فرمایا اپنی سنگت دوں گا، اور فرمایا بڑے مقام رفیق اعلیٰ میں اپنے پڑوس میں رکھوں گا، اپنے پڑوس میں رکھوں گا. اور اگلی بات سنیے گا، فرمایا جہاں یہ آہ و بکا کرنے والے میری یاد میں رونے والے ہوں گے نا، فرمایا کسی اور کو وہاں پھر نہیں آنے دوں گا. اللہ کہتا ہے کسی اور کو وہاں جگہ نہیں دوں گا. جس پڑوس میں انہیں جگہ دوں گا، کیا مراد؟ جو تجلیاں جلوے کی انہیں دوں گا، وہ کسی اور کو نہیں دوں گا. عمل کیا ہے؟ اس کی یاد میں رونا. یاد میں رونا نہ ہو، یاد بھی رہے تو کمال کی قربتیں ملتی ہیں. یہ وہ بات ہے جو یاد کرنے والی چلتے پھرتے خدا نہ بھولے، ہر عمل کرتے وہ یاد رہے. امام الانبیاء کے غلاموں، مفاد جاتے ہیں جاتے رہے ہیں، اللہ کی یاد نہ جائے. مفاد ضائع ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہونے دیں، پر پیچھے کیا چیز ہے، نیت کیا ہے؟ وہ ناراض نہ ہو. اچھا جب یہ کام کریں گے یہ نیت ہوگی، وہ نیتیں نہیں تکتا، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے میری خاطر یہ چھوڑا، میری رضا کے لیے یہ چھوڑا. اور جب بندہ اس کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، تو پھر مفاد کیا؟ وہ مفاد سے بالا تر اپنے بندے کو عطا کرتا. آنا تو ادھر سے ہی ہے نا، کہ کہیں اور سے بھی آنا ہے؟ جی کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. کس نے دینا ہے؟ اس کی خاطر چھوڑ رہے ہیں، تو کیا وہ روک لے گا؟ بتائیں کیا وہ روک لے گا؟ نہیں روکے گا، نہیں روکے گا. کیا ہے؟ شیطان وساوس دیتا ہے، کیا ہوگا، کیا بنے گا، بھوکا مر جائے گا، اور دیتا ہے. کمزور انسان اس کے وساوس میں آ بھی جاتا ہے. وکان الانسان ضعیفا، کمزور ہے انسان. لیکن دعا کریں نا، مالک اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر دے.